بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ڈاکٹر سائمہ اقبال آپ سب کو میں اپنے یوٹیوب چینل نئی سوچ بھی ڈاکٹر سائمہ پر خوش آمدید کہتی ہوں۔ لیکچر سیریز اردو زبان کیا ہے میں آج ہمارے لیکچر کا عنوان ہے اردو برج بھاشا سے نکلی ہے۔ یہ نظریہ محمد حسین آزاد نے پیش کیا۔ آئیں اس کا آغاز کرتے ہیں۔ محمد حسین آزاد نے آب حیات کا آغاز اس عجیب جملے سے کیا ہے: اتنی بات ہر شخص جانتا ہے کہ ہماری زبان اردو برج بھاشا سے نکلی ہے۔ ڈاکٹر ہارنل نے آزاد سے پہلے برج کو اردو کا ماخذ قرار دیا تھا، تاہم اردو میں اردو کی ابتدا سے متعلق ایک لسانی نظریہ پیش کرنے کے سلسلے میں محمد حسین آزاد کو اولیت حاصل ہے۔ ان کا نظریہ مختصر الفاظ میں یہ ہے: آریاؤں نے ہندوستان پر تسلط کیا تو ان کی زبان اپنی اصل سے کچھ بدل کر سنسکرت کہلائی۔ انہوں نے اسے زبان الہی قرار دیا، اس کے قواعد اور اصول باندھے، غیر زبانوں کو ناپاک سمجھا اور ان سے واسطہ نہ رکھا۔ سنسکرت الفاظ کے تلفظ عوام میں آ کر کچھ اور ہو گئے۔ اس طرح پراکرتیں پیدا ہو گئیں۔ پراکرت خاص سنسکرت کی بیٹی ہے۔ کالی داس کے ناٹک شکنتلا سے معلوم ہوتا ہے کہ اس عہد میں بادشاہ، امراء اور پنڈت سنسکرت زبان بولتے تھے اور عوام کی زبان پراکرت تھی۔ 11ویں صدی عیسوی سے پہلے برج کے خطے کی جو زبان تھی، جسے آج ہم برج بھاشا کی اصل کہہ سکتے ہیں، مسلمان جب ہندوستان آئے تو ان کی زبان فارسی تھی۔ قدیم فارسی اور سنسکرت کی ایک دادا کی اولاد ہیں، لیکن عربی ترکی کے اثرات سے اب وہ پہچانی نہیں جاتی۔ سنسکرت نے اس سے سروکار نہیں رکھا، البتہ برج بھاشا نے اسے بن بلائے مہمان کو جگہ دی۔ اس طرح ان دونوں زبانوں کے الفاظ کے باہم لین دین سے اردو بنی۔ جن اہل قلم نے محمد حسین آزاد کی پیروی میں برج کو اردو کا ماخذ قرار دیا، ان میں حکیم شمس اللہ قادری اور نواب نصیر حسین خیال شامل ہیں۔ حکیم شمس اللہ قادری لکھتے ہیں: مسلمانوں کے اثر سے برج بھاشا میں عربی فارسی الفاظ داخل ہونے لگے، جس کے باعث اس میں تغیر شروع ہوا، جو روز بروز بڑھتا گیا اور ایک عرصہ کے بعد اردو زبان کی صورت اختیار کر لی۔ نصیر حسین خیال نے داستان اردو کا ایک عنوان یوں قائم کیا: برج بھاشا اردو بننے کے لیے تیار ہوتی ہے۔ ڈاکٹر ہارنل نے، جو آزاد کے پیش رو ہیں، گوڑین زبان کی گرامر میں حسب ذیل رائے کا اظہار کیا تھا: اردو مقابلتاً حال کی پیداوار ہے۔ دہلی کے نواح میں جو مسلم اقتدار کا مرکز تھا، اردو 12ویں صدی عیسوی میں پیدا ہوئی۔ یہ علاقہ برج، مارواڑی، پنجابی کے لیے سنگم کی حیثیت رکھتا ہے۔ مقامی باشندوں اور مسلمان سپاہیوں کے اختلاط و ارتباط سے ایک ملی جلی زبان وجود میں آئی، جو صرفی نحوی اصول کی حد تک برج ہے۔ اگرچہ اس میں پنجابی اور مارواڑی کی آمیزش بھی ہے، اس کے کچھ الفاظ دیسی ہندی ہیں اور کچھ بدیسی یعنی فارسی عربی۔
محمد حسین آزاد کا خیال ہے کہ فارسی اور برج بھاشا کے الفاظ کے باہمی لین دین سے اردو بنی۔ یہ خیال میر امن کی رائے سے متاثر ہونے کا نتیجہ ہے۔ اردو کی بنیاد وہی بولی ہو سکتی ہے جو فتح دہلی کے وقت دہلی اور گرد و نواح کی بول چال کی زبان تھی۔ وہ فارسی بہرحال نہیں تھی۔ آزاد کے نزدیک برج تھی، لیکن آزاد نے اس کا کوئی ثبوت فراہم نہیں کیا۔ انہوں نے نہ تو تاریخی شواہد پیش کیے نہ لسانی، بس ایک سنی سنائی بات لکھ دی یا پھر ڈاکٹر ہارنل کا نظریہ اپنایا، ماخذ بتائے بغیر پیش کر دیا۔ برج متھرا اور اس کے مضافات کی زبان ہے۔ وہ اپنے خاص علاقے سے باہر ادبی زبان کے طور پر رواج پذیر رہی، لیکن برج بول چال کی زبان اسی علاقے کی تھی جہاں آج بھی وہ زندہ گفتگو کی زبان ہے۔ دہلی اور اس کے گرد و نواح میں اردو یا جدید ہندی بولی جاتی ہے۔ آج سے 1000 برس پہلے بھی اس علاقے کی مادری زبان اردو ہندی یا کھڑی تھی۔ متھرا کے علاقے میں برج اردو سے الگ اور مختلف زبان کی حیثیت سے زندہ ہے۔ اس کے برعکس دہلی اور یوپی کے مغربی اضلاع میں اردو کے علاوہ کسی دوسری زبان کا رواج نہیں ہے۔ اس سے یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ اردو کا ماخذ برج بھاشا نہیں ہے۔ اردو پر برج کے اثرات سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ آگرہ جو برج کے علاقے میں ہے 200 سال تک مسلمانوں کا دارالحکومت رہا۔ اس دوران اردو پر برج کا اثر انداز ہونا قرین قیاس ہے۔ شاہ جہان کے عہد میں دہلی کی مرکزیت بحال ہوئی، چنانچہ رفتہ رفتہ برج کے اثرات زائل ہوتے گئے۔ اردو اور برج میں مشابہت بھی ہے اور ساخت کے اعتبار سے دونوں میں اختلاف بھی ہے۔ جس طرح پنجابی اور اردو مشابہت کے باوجود الگ الگ زبانیں ہیں، اسی طرح اردو اور برج بھی مشابہت کے باوجود الگ الگ زبانیں ہیں۔ شمس اللہ قادری کا خیال ہے کہ برج میں عربی فارسی الفاظ داخل ہونے سے اردو بن گئی، درست نہیں ہے۔ ایسا ہوتا تو آج برج بھاشا اردو سے الگ موجود نہ ہوتی۔ ڈاکٹر ہارنل کہتے ہیں کہ اردو صرفی نحوی اصول کی حد تک برج ہے۔ یہ خیال بھی درست نہیں ہے۔ صرفی نحوی اعتبار سے اردو اور برج کے اختلافات نمایاں ہیں۔ ڈاکٹر گریرسن، حافظ محمود شرانی، سنتی کمار چٹرجی اور ڈاکٹر شوکت سبزواری اور مسعود حسین سبھی نے ان اختلاف پر روشنی ڈالی ہے۔ بعض بنیادی اختلاف حسب ذیل ہیں۔ نمبر 1، اردو میں الف مد کا لہجہ ہے اور برج میں او کا۔ جو اسماء اور افعال اردو میں الف پر ختم ہوتے ہیں وہ برج میں واو پر ختم ہوتے ہیں۔ اس اعتبار سے اردو، ہریانوی اور پنجابی ایک زمرے میں آتی ہیں۔ برج، قنوجی اور بندیلی کا الگ گروہ بنتا ہے۔ اس فرق سے ضمائر تک متاثر ہیں۔ وضاحت کے لیے کچھ مثالیں پیش کی جاتی ہیں۔ اردو: گھوڑا، برج گھوڑو۔ کیا، برج کیوں۔ اردو بڑا، برج بڑو۔ اردو تمہارا، برج تمہارو۔ اردو غلام، برج غلامو۔ اردو شیطان، برج شیطانو۔ دوسرا اصول: مصدری لاحقہ اردو میں نا ہے، برج میں بو، بوں، یو اور نو جیسے۔ اردو کرنا، برج کریو۔ ہونا اردو میں برج ہویو۔ اردو چلنا، برج چلنو۔ اردو میں بوجھنا، برج میں بوجھو۔ نمبر 3، اسما کی جمع بنانے کے لیے اردو میں مختلف قاعدے ہیں۔
برج میں نون کے اضافے سے جمع بن جاتی ہے، جیسے گھوڑے سے گھوڑن۔ نمبر 4، فعل مستقبل کے لیے اردو میں گا آتا ہے اور برج میں ہے۔ مثلاً اردو میں کروں گا، برج میں کریوں، اردو میں کریں گے، برج میں کریں، کرے گا، کرے، کرو، کرے۔ اردو اور برج کے فرق کی وضاحت کے لیے آخر میں ایک دو جملے نقل کیے جاتے ہیں۔ اردو میرا بیٹا آیا، برج میرو بیٹو آیو۔ اردو اس نے میرا کہنا نہ مانا، برج وائے میرو کہیو نہ مانیو۔ اردو اور برج میں مشترک عناصر پائے جاتے ہیں، دونوں میں مشابہت موجود ہے، لیکن یہ برج ہی کی خصوصیت نہیں، بعض دوسری زبانیں بھی اردو سے مشابہ ہیں۔ اس صورتحال میں مشابہت کے بجائے اختلافات کا جائزہ لینا چاہیے۔ جو زبان اردو سے بنیادی عناصر کے اعتبار سے مختلف ہوگی وہ اس کا ماخذ نہیں ہو سکتی۔ برج اور اردو کی ساخت میں فرق ہے، دونوں میں بنیادی اختلافات ہیں، لہذا ان میں ماں بیٹی کا رشتہ نہیں ہو سکتا۔ مختصر یہ کہ اردو برج بھاشا سے نہیں نکلی۔ اچھا جی، یہاں ہم نے دیکھا کہ محمد حسین آزاد نے جو برج بھاشا سے اردو زبان کا تعلق قائم کیا ہے، اس کو ہمارے جو ماہرین لسانیات ہیں انہوں نے رد کیا ہے اور اس کے اصول سے اس کی وضاحت بھی کی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ لیکچر سمجھ آیا ہوگا۔ مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔